السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں انگلش سینٹنس پہ، اور اس انگلش سینٹنس کے اندر جو اس کے انگریڈینٹس ہے، کمپوننٹس ہے، اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ انگلش سینٹنس کی 3-4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سمپل سینٹنس، ایک ہے کمپاؤنڈ سینٹنس، ایک ہے کمپلیکس سینٹنس، اور ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ سینٹنس بھی ہے، جس میں مختلف کلاسز اندر موجود ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کے نام رکھے گئے ہیں۔ انگلش سینٹنس اور اردو سینٹنس اور پشتو سینٹنس بڑی حد تک ان میں مماثلت ہے، تو اگر ہم انگلش سینٹنس کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو ہمیں ان باقی زبانوں کی معنی بھی ہمیں ذہن میں آ جائیں گے، اور پھر ہم اس کو ریلیٹ کریں گے ڈسکورس انالیسس سے، کیونکہ فور گراؤنڈنگ اور بیک گراؤنڈنگ ڈسکورس انالیسس میں ایک اہم ٹاپک ہے، اور اس کا ریلیشن جو ہے وہ سبارڈینیٹ کلاز اور مین کلاز پر ہے، تو اس سے ہمیں کافی بڑی حد تک ڈسکورس کو انالائز کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ جو میں ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، چند ایک کتابوں پر میری معلومات منحصر ہے، وہ یہ کتابیں آپ دیکھ لیں۔ یہ کتاب لکھی ہے راڈنی ہڈلسٹن اور جیفری کے پلم نے، اسٹوڈنٹس انٹروڈکشن ٹو انگلش گرامر۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، اور اس میں گرامر کو ایک نئے زاویے سے، ایک لاجیکل اور جدید انداز میں اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ اچھی کتاب ہے، میں ریکمنڈ کروں گا۔ یہ دوسری کتاب جو ہے 2015 میں اس کی 3rd ایڈیشن آئی ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے ابھی انگلش گرامر، یہ 2nd ایڈیشن ہے۔ اینجلا ڈاؤننگ اور فلپ لاک نے لکھی ہے، اور یہ بھی ٹریڈیشنل گرامر جو ہوتی ہے اس کی بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ بھی پڑھ لیں۔ اچھا، یہ تیسری کتاب ہے دا اسٹرکچر آف ماڈرن انگلش۔ اس کتاب کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس کو یہ ایک بگنر کے لیے، لنگوسٹکس کے بگنر کے لیے بہت اچھی اور بنیادی کتاب ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ ہے برینٹن، لارل جے برینٹن۔ اور آخری کتاب جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے انٹروڈیوسنگ ڈسکورس انالیسز، اور یہ تو جیمز پال جی نے، جو ڈسکورس انالسٹ ہے، انہوں نے لکھی ہے 2018 میں۔ یہ بھی اچھی کتاب ہے، خصوصی طور پہ جو ابتدائی 4-5 چیپٹرز ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ مس نہ کریں، کیونکہ اس میں سینٹنس پہ بحث کروں گا، اور یہ بنیادی سینٹنس سٹرکچر جو زیر بحث آ رہا ہے اس ویڈیو میں، یہ آپ کسی بھی زبان پہ آلموسٹ جو میں جانتا ہوں، جیسے اردو، پشتو، اس پر عربک، اگرچہ تھوڑی بہت ویریشن ہوگی، مطلب کسی زبان کا سٹرکچر جو ہے انگلش سینٹنس سٹرکچر وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ بعض لینگویجز میں سبجیکٹ پہلے آتا ہے، آبجیکٹ اس کے بعد، اور ورب اس کے بعد آتا ہے آخر میں، جس طرح کہ اردو ہے یا کئی ایک اور زبانیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو بحث یہاں ہو رہی ہے وہ تقریباً سبھی زبانوں پر اپلیکیبل ہے۔ لہٰذا ویڈیو بہت ضروری ہے، اور لنگوسٹکس اسٹوڈنٹس کے علاوہ جو عام اسٹوڈنٹس ہیں، انگلش سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ انگلش میں بنیادی طور پر 4 قسم کے جملے ہیں۔ ایک کو سمپل سینٹنس کہتے ہیں، ایک کو کمپاؤنڈ سینٹنس کہا جاتا ہے، ایک کمپلیکس سینٹنس اور ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ سینٹنس۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سمپل سینٹنس اور کلاز،
ایک چیز ہے۔ جب آپ سینٹنس پہ بحث کرتے ہیں اور جب اس سینٹنس کے کلازز پارٹس ہوتے ہیں، اس حوالے سے پھر سینٹنس کے اندر سمائے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں ان کو کلازز کہا جاتا ہے۔ اس کی میں آگے تفصیل بتاؤں گا، لیکن آپ ابتدائی طور پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سمپل سینٹنس جیسے ہی رائٹس اے لیٹر، یہ سمپل سینٹنس بھی ہے اور یہ کلاز بھی ہے۔ کمپاؤنڈ سینٹنس میں دو انڈیپینڈنٹ کلازز ہوتے ہیں، جیسے ہی رائٹس اے لیٹر اینڈ ہیز بردر گوز سوئمنگ۔ تو اس میں دو جملے ہیں، دونوں انڈیپینڈنٹ کلازز ہے اور دونوں کو اینڈ نے ملایا ہے، یہ کمپاؤنڈ سینٹنس کہلاتا ہے۔ ایک کمپلیکس سینٹنس ہوتا ہے، کمپلیکس سینٹنس میں ایک ڈیپینڈنٹ کلازز یا کلاز دو یا ایک سے زیادہ تو تین کلازز ہوتے ہیں اور ایک کم سے کم انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے۔ ہمارا فوکس جو اس ویڈیو میں ہے وہ یہ ڈیپینڈنٹ کلاز اور انڈیپینڈنٹ کلاز پہ ہوگا۔ اس کمپلیکس سینٹنس کی مثال یہ ہے، جیسے ہی رائٹس اے لیٹر وین ہز فادر گوز ورکنگ۔ تو اس میں وین ہز فادر گوز ورکنگ جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے اور یہ جو فرسٹ پارٹ ہے یہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ اسی طریقے سے ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ سینٹنس اس سینٹنس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کم سے کم دو انڈیپینڈنٹ کلازز ہو اور ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہو، جیسے ہی رائٹس اے لیٹر اینڈ ہیز مدر prepares food for him while his sister is asleep۔ تو اس میں while his sister is asleep ڈیپینڈنٹ کلاز ہے، باقی جو دو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلازز ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھ لیں تو کمپلیکس سینٹنس جو ہے یعنی ایک ڈیپینڈنٹ کلاز اور ایک انڈیپینڈنٹ کلاز، یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ باقی اگر آپ کمپلیکس کمپاؤنڈ میں دیکھ لیں تو اس میں تو پچھلے جو جملے ہیں ان کے ایک سے زیادہ ہونے کو کمپلیکس کمپاؤنڈ کہا گیا ہے۔ بہرحال بنیادی طور پر کلازز ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ڈیپینڈنٹ کلاز کو سبورڈینیٹ کلاز بھی کہا جاتا ہے اور انڈیپینڈنٹ کلاز سینٹنس میں پرنسپل کلاز یا مین کلاز بھی کہلاتا ہے۔ پھر سبورڈینیٹ کلازز کی طرف اب آ جائیں تو اس کی دو قسمیں ہیں، سبورڈینیٹ کلاز کی دو قسمیں ہیں میجر۔ ایک ہے اس میں فائنائٹ کلاز اور ایک ہے نان فائنائٹ کلاز۔ اس کی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ فائنائٹ کلازز وہ یہ ہے، فائنائٹ سبورڈینیٹ کلازز، اس میں ایک ہے ریلیٹیو کلاز جس کا کام ہے ناؤن کو ماڈیفائی کرنا، اس لیے اس کو ایڈجیکٹیو کلاز بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے ایڈوربیل کلاز، ایڈوربیل کلاز ماڈیفائی کرتا ہے مین سینٹنس کو، اس کی مثالیں میں آپ کو دوں گا واضح ہو جائے گا۔ اور تیسری قسم کی جو فائنائٹ سبورڈینیٹ کلاز ہے اس کو کانٹینٹ کلاز بھی کہا جاتا ہے، کمپلیمنٹ کلاز بھی کہا جاتا ہے اور ایمبیڈڈ کلاز بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو کانٹینٹ کلاز ہے، یہ جو پہلی کتاب میں نے آپ کو دکھائی ابتدا میں، وہ اس میں اس کو کانٹینٹ کلاز کے نام سے لیبل کیا گیا ہے۔ کمپلیمنٹ کلاز عموماً لنگوسٹکس کی کتابیں جتنی بھی ہے عموماً اس میں کانٹینٹ کلاز کو کمپلیمنٹ کلاز کہا جاتا ہے۔ اور ایک ایمبیڈڈ کلاز ہے، ایمبیڈڈ کلاز کمپلیمنٹ کلاز ہی ہے، لیکن یہ ایمبیڈڈ کا نام جو ہے یہ جیمز پال جی کی آخری کتاب جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں اس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمپیریٹیو کلاز بھی ہے، کمپیریٹیو کو میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کیا ہے۔
اس کی مثال میں ایک دے دیتا ہوں، اور اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو پھر وہ آپ جو پہلی کتاب ہے جیفری والی کتاب، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ہی از مور انٹرسٹیڈ ان لنگوسٹکس دین ان بایولوجی، جس میں کمپیریزن کی گئی ہے۔ یہ کمپیریٹیو کلاز ہے اور یہ سبورڈینیٹ کلاز ہے۔ اور جو اہم جو جس کو میں فوکس کروں گا وہ ہے ہڈن کلاز۔ ہڈن کلاز بھی ایک نئی اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح جیمز پال جی کی ہے، اور اس پر بھی آگے بحث ہوگی۔ اچھا، یہ ریلیٹیو کلاز جو ہے یہ ماڈیفیکیشن کلاز ہے، یہ ناؤن کو ماڈیفائی کرتا ہے۔ اس کو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لے آپ۔ مثال اس کی ایک یہ ہی پیڈ دا منی ٹو دا مین ہو دیٹ ہیڈ ڈن دا ورک۔ ہی پیڈ دا منی ٹو دا مین، دا مین سے آگے آخر تک جملہ جو ہے یہ ناؤن فریز ہے۔ دا مین کو ماڈیفائی کیا گیا ہے ہو یا دیٹ ہیڈ ڈن دا ورک۔ یہ ایک کلاز ہے، یہ کلاز ماڈیفائی کرتا ہے مین۔ یہ ریلیٹیو کلاز ہے، چونکہ اس کا کام ماڈیفیکیشن ہے، اس لیے اس کو ایڈجیکٹیو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہی پیڈ دا منی ٹو دا مین ہوم ہی ہیڈ ہائرڈ، یہ آبجیکٹیو کیس میں ہے، لیکن یہ ریلیٹیو کلاز ہے، اور یہ ریلیٹیو کلاز جو ہے مین کو ماڈیفائی کرتا ہے۔ یہ ریلیٹیو کلاز ہے، ایڈجیکٹیول کلاز ہے، اور ماڈیفائی کرتا ہے ناؤن کو۔ اور یہ ساتھ سبورڈینیٹ کلاز بھی ہے۔ سبورڈینیٹ کلاز اس لیے ہے کہ یہ مین کے لیے آیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ریلیٹیو کلاز آپ درمیان میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ دا چیئر وچ یا دیٹ ہی بروک از بینگ ریپیئرڈ، یہ بھی ریلیٹیو کلاز ہے، کیونکہ وچ یا دیٹ، یہ وچ اور دیٹ کہاں کہاں لگائیں گے یہ ہماری بحث نہیں ہے، آپ اس کو ٹریڈیشنل گرامرز میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ دا چیئر وچ یا دیٹ ہی بروک، یہ دیٹ ہی بروک جو ہے یہ چیئر کو ماڈیفائی کرتا ہے، تو یہ اس لیے چونکہ یہ پورا ایک کلاز ہے، یہ ریلیٹیو کلاز ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے، ذہن نشین کر لے کہ جب اس کے ساتھ آپ دا چیئر شامل کر لیتے ہیں تو پھر یہ ریلیٹیو کلاز کو ملا کے سارا جو ہے وہ ناؤن فریز بن جاتا ہے، اور کلاز ناؤن فریز کے اندر آتا ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو سب سے آخری اگزامپل دیکھ لیں، زیادہ ٹائم نہیں لیتے، یہ اگزامپلز آپ پھر خود بھی اسٹڈی کر لیں اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے، بلکہ چاہیے۔ آخری اگزامپل یہ ہے کہ آئی ٹولڈ ہیم دا پلیس ویئر آئی ہیڈ ہڈن دا گفٹ۔ آخری اگزامپل ویئر آئی ہیڈ ہڈن دا گفٹ جو ہے یہ ریلیٹیو کلاز ہے، ماڈیفائی کرتا ہے دا پلیس کو، تو یہ سبورڈینیٹ کلاز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ایڈوربیل کلاز ہے، یہ اس کتاب میں یہ جو میں آپ وہ اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے، جو میں نے تیسری کتاب آپ کو دکھائی تھی برینٹن کی کتاب، جو بہت اچھی کتاب ہے، اس سے میں نے یہ اگزامپل لی ہے۔ اور یہ ایسی اگزامپل ہے، دیکھیں، دا اسٹوڈنٹ لیفٹ دا روم بیفور آئی ہیڈ فنشڈ دا لیکچر، یہ پہلی مثال ہے۔ دا اسٹوڈنٹ لیفٹ دا روم، اور اس کے بعد بیفور جو ہے جس کو سبورڈینیٹنگ کنجنکشن کہا جاتا ہے، یہ ماڈیفائی کرتا ہے پہلے کلاس کو، مین کلاس کو ماڈیفائی کرتا ہے، جس طرح کسی سمپل سینٹنس میں ایڈورب ورب کو ماڈیفائی کرتا ہے، اس طرح یہ پورا کلاس جو ہے یہ پہلے مین کلاس کو ماڈیفائی کرتا ہے۔ اس کا کام ہے ایڈورب، اس لیے اس کو ایڈوربیل کلاز کہا جاتا ہے، اور یہ سبورڈینیٹ کلاز ہے۔ اس طرح دوسری مثال آپ دیکھ لیں، شی لکڈ اراؤنڈ دا روم ایز ایف شی نیو پیپل دیئر، تو ایز ایف سے آگے جو جملہ ہے، کلاز ہے، یہ ماڈیفائنگ کلاز ہے فار دا فرسٹ کلاز، اور یہ ایڈوربیل
کلاز ہے. اچھا اس طرح ساری مثالیں آپ خود دیکھ لیں، ویڈیو کو پاس کر لیں، اور آخری مثال پھر اس میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. آخری مثال ہے وی کلائمب دا ہائر سو دیٹ وی کوڈ گیٹ اے بیٹر ویو. وی کلائمبڈ ہائر، ہم چڑھے اوپر تاکہ ہمیں اچھا منظر دکھائی دے. تو اس میں جو آخری انڈر لائنڈ پارٹ ہے یہ ایڈوربیل کلاز ہے، یہ ماڈیفائی کرتا ہے پہلے کلاز کو. یہ سبارڈینیٹ کلاز کی مثال ہے. دو ہو گئی. اچھا اب جو تیسری ہم نے پہلے دکھائی تھی وہ ہے ایمبیڈڈ کلاز. اس کو ایمبیڈڈ کلاز کیوں کہا جاتا ہے؟ ایمبیڈ کا مطلب ہے ٹائٹلی انٹیگریٹڈ. یہ یا سبجیکٹ آتا ہے، یا ایز این آبجیکٹ آتا ہے، یا ایز اے کمپلیمنٹ آتا ہے، جو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سینٹنس کی کمپلیشن کے لیے، چونکہ یہ بذات خود ایک کلاز ہوتا ہے. کلاز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے، یہ کلاس بن جاتا ہے. چونکہ یہ ایک کلاز ہوتا ہے لیکن یہ کلاس بہت زیادہ ٹائٹلی انٹیگریٹڈ ہوتا ہے مین کلاس سے، اس لیے اس کو ایمبیڈڈ کلاز یا کمپلیمنٹ کلاز کہا جاتا ہے. اس کی پہلی مثال یہ ہے ہاؤ یو ڈیڈ اٹ از رانگ. ہم دیکھیں ہاؤ یو ڈیڈ اٹ، یہ ناؤن کلاز بھی ہے جس طرح کہ عام گرامیرینز اس کو کہتے ہیں، اور یہاں اس سینٹنس میں یہ بطور سبجیکٹ آیا ہے. چونکہ اس کے بغیر یہ دوسرا سینٹنس جو ہے یا کلاز جو ہے یہ کلاز ہی نہیں رہتا، یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ایمبیڈڈ کلاس کہا گیا ہے. اس طرح جو سیکنڈ اگزامپل ہے اٹ از ڈیلائٹ فل دیٹ یو ارائیوڈ ہوم. دیٹ یو ارائیوڈ ہوم جو ہے یہ کمپلیمنٹ کلاز ہے. یہاں پہ یہ کمپلیمنٹ ہے. کمپلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے سینٹنس پورا ہو جاتا ہے. پہلے جو سبارڈینیٹ کلازز کی مثالیں تھیں جیسے ریلیٹیو کلاز اور ایڈوربیل کلاز، وہ اس ایمبیڈڈ کلاز کی نسبت سے اتنی ٹائٹلی انٹیگریٹڈ نہیں تھی جس طرح کی یہ ہے. اس میں جو پہلی مثال میں نے دی یہ تو سنٹیکٹیکلی بھی ضروری ہے. مثال ہاؤ یو ڈیڈ اٹ از رانگ، سنٹیکٹیکلی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹائیں تو جملے سے سرے سے سبجیکٹ غائب ہو جائے گا، تو سنٹیکٹیکلی اٹ گیٹس رانگ. اگر آپ اٹ از ڈیلائٹ فل سے آپ دیٹ یو ارائیوڈ ہوم الگ کریں تو اٹ از ڈیلائٹ فل سینٹنس صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہوتا. لیکن دیٹ یو ارائیوڈ ہوم یہ معنوی لحاظ سے سیمینٹیکلی اس جملے کو پورا کرتا ہے، اس لیے اس کو کمپلیمنٹ کلاز کہا جاتا ہے. اچھا دیٹ کرونا انویڈڈ دا ہیومن از ڈسگریسفل، یہ بھی پہلی والی مثال کی طرح ہے. دیٹ کرونا انویڈڈ دا ہیومن یہ کلاز ہے لیکن بطور سبجیکٹ آیا ہے. از ڈسگریسفل کے ساتھ مل کے یہ پورا ایک جملہ بناتا ہے، تو یہ ایمبیڈڈ کلاز ہے. اس طرح آخری مثال جو ہے ایمبیڈڈ کلازز کی، یو اٹرڈ وٹ یو تھاٹ. تو اس میں ایمبیڈڈ کلاس جو ہے وہ آخر میں ہے. وٹ یو تھاٹ یہ ایز این آبجیکٹ آیا ہے. یو اٹرڈ یہ یو سبجیکٹ ہے، اٹرڈ ورب ہے، اور وٹ یو تھاٹ جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، اس لیے یہ بھی کمپلیمنٹ کلاز یا ایمبیڈڈ کلاز کی مثال ہے. اچھا سبارڈینیٹ کلازز کی ہم نے دو مثالیں، دو میجر کیٹیگریز جو ہے ہم نے بتائی تھی. ایک فائنائٹ کلازز جو ابھی تک ہم نے پڑھی اور ختم کی، اور ایک نان فائنائٹ کلازز. نان فائنائٹ کلازز جو ہے وہ بھی سبارڈینیٹ کلازز ہے اور ایمبیڈڈ کلازز ہے، کیونکہ یہ بھی ٹائٹلی انٹیگریٹڈ انٹو دا مین کلاز، اور وہ آسان ہے. وہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں ٹو انفینیٹیول ہے، ایک بیر انفینیٹیول ہے، ایک جیرنٹ پارٹیسپل ہے، ایک پاسٹ پارٹیسپل ہے. یہ اسکرین شاٹ بھی میں نے پہلی والی کتاب سے لی ہے، اس میں اس کی بڑی تفصیل دی گئی ہے، اچھی تفصیل ہے. ٹو انفینیٹیول مثال یہ ہے، ہی لیز وانٹس ٹو رائٹ اے ناول. لیز یہ ایک
سینٹینس ہے، سمپل سینٹینس ہے ٹو اور ورب، اس کو ٹو انفینیٹیول کہا جاتا ہے۔ یہ کلاز ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح کلاز ہے، اس میں تو سبجیکٹ نہیں ہے، ویسے کلاس میں تو سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح بیئر انفینیٹیول جو ہے لیز مائٹ رائٹ اے ناول، اس میں ٹو نہیں ہے ورب کے ساتھ، رائٹ اے ناول، اس لیے اس کو بیئر انفینیٹیو کہا جاتا ہے، لیکن یہ کلاز ہے۔ اسی طرح جرن پارٹیسپیل لیز ڈریمز آف رائٹنگ اے ناول، اس میں ورب کی آئی این جی والا فارم یوز ہوا ہے، یہ بھی ورب ہے بیسیکلی۔ پاسٹ پارٹیسپیل، اس میں ریٹن تھرڈ فارم یوز ہوا ہے، لیکن یہ بھی کلاز ہے۔ یہ چار قسمیں جو ہے اس کو گرامرز میں کلازز کہا جاتا ہے، اور اس کو کلازز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ مین کلاس سے ریٹریویبل ہے۔ مطلب لیز وانٹس ٹو رائٹ اے ناول، لیز رائٹ اے ناول، مطلب ٹو رائٹ سے آگے جو حصہ ہے سینٹینس کا، اس کا بھی وہی سبجیکٹ ہے جو مین کلاس کا سبجیکٹ ہے۔ اسی بنیاد پہ یعنی جتنے بھی جو رائٹ ہے، ٹو رائٹ ہے، رائٹنگ ہے، جو ویری ٹائٹلی انٹیگریٹڈ پارٹ آف دا سینٹینس ہے، ان سب کا سبجیکٹ جو ہے وہ مین کلاس جو ان ایگزامپلز میں لیز ہے، وہی ہے جو مین کلاس سے ریٹریویبل ہے، وہی اس کا بھی سبجیکٹ ہے، اس لیے اس کو کلاس کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایمبیڈڈ کلازز ہے، اور یہ بھی سبارڈینیٹ کلازز ہے۔ تو یہاں تک تو ٹریڈیشنل کلازز کی بحث ہو گئی۔ ابھی جو جیمز پال جی نے ہڈن کلاز کی جو ایک نئی اختراع کی ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ اس میں اس نے نامینلائزیشن کو بنیاد بنا کے ہڈن کلازز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ میں آپ کو پہلے مثالیں دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح ہڈن کلاز ہے۔ روم ڈسٹرائڈ گریس، رومز ڈسٹرکشن آف گریس، ڈسٹرائی سے ڈسٹرکشن نامینلائزیشن ہے، مین کلاز ہے روم ڈسٹرائڈ گریس، رومز ڈسٹرکشن آف گریس، رومز ڈسٹرکشن آف گریس کازڈ مور وار، ہڈن کلاز کو ناؤن فریز میں چینج کیا گیا ہے، ایز اے سبجیکٹ یوز ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ورب ملا کے ایک آگے جملہ بنایا گیا ہے۔ ابھی رومز ڈسٹرکشن آف گریس کازڈ مور وار، یہ کس طرح کلاز ہے؟ کلاز اس طرح اس لیے ہے کہ یہ ہے کہ اس میں کلاز کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اسی ایک نامینلائزڈ فارم میں ہے۔ ڈسٹرکشن نامینلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی دوسرے پارٹ آف اسپیچ سے ناؤن بنایا ہے، اگر وہ آپ ایڈجیکٹو سے بنائیں یا ورب سے بنائیں تو، یا کسی دوسرے پارٹ آف اسپیچ سے بنا سکتے ہیں، تو اس کو نامینلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کو جیمز پال جی کلاز ورتھ آف انفارمیشن کہتے ہیں۔ کلاز ورتھ آف انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہی انفارمیشن سما سکتی ہے جو انفارمیشن ایک کلاز میں ہوتی ہے۔ اس لیے اسی جملے کو آگے اس نے پھر الگ الگ کیا ہے، جیسے روم ڈسٹرائڈ گریس، جو اصل میں رومز ڈسٹرکشن آف گریس، تو رومز ڈسٹرکشن آف گریس جو ہے ٹریڈیشنلی یہ کلاز نہیں ہے، اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ نہیں ہے، لیکن اس سے یہ کلاس بن سکتا ہے، اور اس میں انفارمیشن بھی وہی ہے، جیسے روم ڈسٹرائڈ گریس دس کازڈ مور وار، اس لیے اس کو ہڈن کلاز کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ مثال دیکھ لیں آپ، دس ہسٹورین بلیو دیٹ رومز ڈسٹرکشن آف گریس چینجڈ ہسٹری، رومز ڈسٹرکشن آف گریس، یہ ہڈن کلاز ہے، اور ایمبیڈڈ کلاز بھی اس لیے ہے کہ یہ ٹائٹلی انٹیگریٹڈ
into the whole sentence. اسی طریقے سے اس نے دوسری مثال دی ہے کہ when it happened the destruction of Greece was believed to be catastrophic. when it happened subordinate clause ہے, the destruction of Greece hidden clause ہے, was believed to be catastrophic. to be catastrophic جو ہے یہ embedded clause ہے یعنی نان فائنائٹ subordinate clause ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ آپ غور سے اس کو پڑھ لیں، یہ بہت زبردست اس نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے. hidden clause کا ایک جو اس نے کریٹ کیا ہے، اٹ از ویری انفارمیٹیو. رومز ڈسٹرکشن آف گریس، تو اس میں جو ہے ایجنٹ ہے یعنی جس نے گریس کو ڈسٹرائی کیا تھا اس ایجنٹ کو چھپایا گیا ہے. ہو ڈسٹرائڈ گریس، یہ بات بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے، اور جو بات سامنے آئی ہے وہ صرف گریس کی ڈسٹرکشن ہے. اس لیے ڈسکورس انالیسس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ڈسکورس انالیسس جو ہے وہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ what happened, who did what to whom and how, who did what to whom and how، کس نے کیا کیسے کیا. تو یہ اس سے ایڈن کلاز بھی اس میں ایک فیکٹر ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اچھا، ایک ہڈن کلاز ہے جب آپ کسی ایڈجیکٹیو سے ناؤن بنائیں. پہلی مثال میں ہم نے ورب سے ناؤن بنایا تھا، نامینلائزیشن ورب سے ہوئی تھی. اب نامینلائزیشن ایڈجیکٹیو سے ہوگی، جیسے میری واز کلیئر اباؤٹ ہر وشز. میری واز کلیئر اباؤٹ ہر وشز. اب اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں، میریز کلیئرٹی اباؤٹ ہر وشز واز امپورٹنٹ. تو اس میں ہڈن کلاز یہ میریز کلیئرٹی. میریز کلیئرٹی کو ہڈن کلاز اس لیے کہا جاتا ہے کہ میریز کلیئرٹی اصل میں اس طرح ہے، میری از کلیئر. اس میں کلاز ورتھ آف انفارمیشن ہے، جو انفارمیشن کلاز میں سما سکتی ہے وہ اسی فریز میں سما گئی ہے، اس لیے یہ ہڈن کلاز ہے. سو دوسری مثال ہڈن کلاز کی ہو گئی جب آپ ایڈجیکٹیو سے ناؤن بناتے ہیں. اس میں یہ دوسری مثال بھی ہے، جانز لائلٹی از وداؤٹ ڈاؤٹ. جانز لائلٹی، جان از لائل. جانز لائلٹی ایڈجیکٹیو سے آپ نے ناؤن بنایا ہے اور جانز لائلٹی بنا دیا ہے، اس لیے یہ ہڈن کلاز ہے. دس از ویری مچ امپورٹنٹ فار یو. اچھا، تیسری ہڈن کلاز کی مثال یہ ہے جب آپ پاسٹ پارٹیسیپل کو بنا لے. یہ ناؤن نامینلائزیشن اس میں نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ کلاز ورتھ آف انفارمیشن جو ہے وہ اس میں ہے. مثال کے طور پر سم ون ابیوزڈ چلڈرن، یہ کلاز ہے. سم ون ابیوزڈ چلڈرن یہ کلاز ہے. اب اس سے یہ بنایا گیا ہے، ابیوزڈ چلڈرن آر ولنریبل. ابیوزڈ چلڈرن یہ ہڈن کلاز ہے کیونکہ اس میں پہلے والے کلاز کی ساری انفارمیشن آ گئی ہے. ہڈن کلاز میں آپ سے بات چھپائی جاتی ہے کہ اس کا ایجنٹ کیا ہے. ابیوز چلڈرن میں یہ بات نہیں ہے کہ کس نے چلڈرن کو ابیوز کیا ہے. دوسری مثال ہے دا اسٹولن ڈیٹا. دا ہیکر اسٹول دا ڈیٹا، دا اسٹولن ڈیٹا. تو اسٹولن تھرڈ فارم، اب ایکشن ہوا ہے پاسٹ میں، یہ عمل ہوا ہے چوری کا. پہلی مثال میں بدسلوکی کا عمل ہوا تھا لیکن اس کا ایجنٹ چھپایا گیا ہے، جس طرح کہ جو ہم نے ورب سے نامینلائزیشن کی تھی اس کا ایجنٹ چھپایا گیا تھا. تو اس میں کرنے والے کو چھپایا گیا ہے. اچھا، یہاں تک ہڈن کلاز ہو گئی. اب مین کلاز اور سبارڈینیٹ کلاز کی کیا ریلیشن ہے ڈسکورس انالیسس کے ساتھ. لیکن چونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اس لیے اس ٹاپک کو ہم مزید یہاں بڑھانا نہیں چاہتے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، بہت ضروری ہے، ضرور دیکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.